اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارے کا نام ہے ولو اننا، اور سورہ ہے سورہ انعام۔ انعام کا مطلب ہے چوپائے، چار پاؤں والے جانور۔ اور ولو اننا، واو کا مطلب ہے اور، لو کا مطلب ہے اگر، اننا ہم، ہم، ٹھیک ہے، تو ولو اننا۔ اچھا، آیت شروع کرتے ہیں 111۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے بات بھی کر لیتے، اور ہم کل موجودات بھی ان کے روبرو جمع کر دیتے، تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا تو دوسری بات ہے، لیکن ان میں اکثر جہالت ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے ہر ایک نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کر دیے تھے، کچھ آدمی تھے کچھ جنات، جن میں سے بعض دوسرے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے تھے، اور دھوکے میں ڈالنے کے لیے اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑ دو، اور جو افطرا پردازی یعنی جو جھوٹ تم پر باندھتے ہیں ان کو کرنے دو۔ یہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کافروں کی، اور یہ آپ لوگ ریڈ بریکٹ ڈال لیں اس میں۔ میں اکثر اپنے بیانات میں یہ بات اپنے اون ورڈز میں بتاتی ہوں، لیکن آج اللہ نے میرے سامنے آیت لے آیا۔ آیت نمبر 112۔ انسان کے روپ میں شیطان بھی ہوتے ہیں، صرف شیطان جن ہی نہیں ہیں، انسان کے جو انسان ہوتا ہے وہ بھی شیطان بنا ہوا ہوتا ہے، تو دیٹس وائی یہ سارے فتنے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر انسان کے روپ میں شیطان، اور یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ان میں بعض انسان بھی ہیں جو شیطان ہیں۔ آیت نمبر 112 کو بریکٹ میں نے آپ لوگوں کو کروایا ہے، تو مجھے یاد دلا دیجیے گا، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ یہ لوگ اس لیے یہ کر رہے ہوتے تھے، ریزن، کہ ان کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قیامت کے روز پر یقین نہیں رکھتے، اس طرف مائل ہو جائیں اور اس کو پسند کر لیں اور مرتکب ہو جائیں ان کاموں کے جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا میں اللہ کے سوا دوسری کوئی منصف تلاش کروں؟ منصف کا مطلب ہے انصاف کرنے والا۔ آیت کے اندر ورڈ ہے حکمن، جبکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب نازل کی ہے۔ یہ جو حکمہ ہے، اسی کی وجہ سے وہ خارجی جو ہے وہ الگ ہو گئے تھے، اور اسی لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے جو ساتھی تھے ان سب کو کافر قرار دیا، نعوذ باللہ، کہ بھئی حکم صرف اللہ ہے اور آپ لوگ تو یہ آیت کے خلاف کر رہے ہو، اللہ حکم ہے صرف۔ تو آپ نے حکم کیسے بنا؟ آیت نمبر 113، 114۔ تو پھر کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو منصف تلاش کروں، جبکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب نازل کی ہے؟ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے وہ برحق ہے، تو تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ آپ کے رب کا کلام صداقت اور عدلیت کے اعتبار سے کامل اور پورا ہو گیا، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بے شک اگر آپ اطاعت کرنے لگیں اکثر ان کی جو دنیا میں ہیں، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ وہ بے بنیاد خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے معلوم ہے جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں اور جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ سو
اس میں سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا جائے. یہ تھرڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے کھانے کے بارے میں بولا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے. اور اگر اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو. وہ کون سی چیز ہے جو تم کو روکتی ہے کہ وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے؟ آپ لوگوں کو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا تھا نا، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کو ڈاکٹرز نے، طبیبوں نے پرہیز کرنے کے لیے بتایا تھا، تو وہ نہیں لیتے تھے. تو پھر ان کی جو پوری بنی اسرائیل تھی وہ نہیں لیتی تھی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی میں لائن میں آئے تھے حضرت یعقوب کے بعد. تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ وہ حرام نہیں کیا تھا میں نے بھائی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کون سی چیزیں جو تم کو روکتی ہے، وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، یعنی جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. اب شافعی کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو، کیونکہ یہاں پہ چیز کہا ہے نا، ذبح کرنے کا نہیں کہا. تو شافعی کہتے ہیں اس آیت کو لے کر کے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر کوئی چیز کھائی ہے حرام کے علاوہ، جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے، بیکاز یہاں پر چیز مینشن کیا گیا واللہ عالم. لیکن حنفی کہتے ہیں، حنفی فقہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ کے لیے بولا ہے کہ جب ذبح کرو تو اس وقت اللہ کا نام لو، اور اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس طرح ذبح کرنا چاہیے، ادروائز نہیں کھانا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا بریف لی سمجھا دیا. 119 آیت، وہ کون سی چیز ہے جو تم کو روکتی ہے کہ وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ کون سی چیزیں تم پر حرام ہیں. یعنی جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. تو سی فوڈ کا پیچھے آپ لوگوں نے آیت میں لکھ لیا، اور وہ بھی سخت ضرورت کے وقت حلال ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سخت ضرورت کے وقت جو حرام ہے وہ بھی حلال ہے. بلا شبہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر، کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ نے کتنی اچھی زبردست، ہر بات اللہ کی زبردست ہے. اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے آدمی، یعنی بہت سے لوگ اپنے غلط خیالات پر بغیر کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں. بے شبہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 120، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. آپ کو پتہ ہے نا باطنی گناہ کون سے ہیں؟ جو دل میں ہوتے ہیں. کسی کے لیے بدگمانی کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کو نیچا دکھانا. تو کبھی بھی کسی سے اسلام کی بھی بات کریں نا تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں. علم پہنچائیں ضرور، لیکن ایک دفعہ صرف کہہ دیں اپنے دل میں کہ یا اللہ، میرا مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا جیتنا بحث میں یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 120 میں، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. بلا شبہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے برے کام کی ایک ہی سزا جلد مل جائے گی انشاءاللہ. اور ایسے جانوروں کو نہ کھایا کرو جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہاں پر اللہ نے جانور کا ہے، پیچھے جو آیتیں آئیں اس میں بھی جانور کا ہے، لیکن واحد ایک آیت ہے جس پہ اللہ نے یہ کہا کہ کوئی چیز. تو اس وجہ سے جو شافعی ہیں وہ اس کو لے کر کے بات کرتے ہیں کہ جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ کھا لو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھے اور انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لو. بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری آل اولاد سے صحیح حرام سے بچائے اور حلال ہی کھلائے. تو آیت نمبر 121، اور ایسے جانوروں کو نہ کھایا کرو جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور یہ نافرمانی اور گناہ ہے. دیکھیے اب یہ فسق جو لفظ ہے نا آیت میں، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ رِجْسٌ فِسْقٌ، یہ فسق حرام کے اس میں آتا ہے. بلا شبہ یہ شیطان اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ تم سے لڑیں. اگر تم خدا نخواستہ ان کی اطاعت کرنے لگو گے تو تم بلا شبہ مشرک ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. اور کیا جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس کو نور دے دیا.
جس کو وہ آدمیوں میں لیے چلتا پھرتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے اور وہاں سے نکلنے نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں۔ تو یہ مردہ تھا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے دین تھا، ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اسے نور دے دیا۔ نور کیا؟ ہدایت کا نور دے دیا۔ یعنی جو گمراہی میں لپٹے ہوئے ہیں وہ مردہوں کی طرح ہیں، مردہ کی طرح ہیں۔ جو شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے زندہ کر دیا، یعنی زندگی دے دی، اور اس کو نور بھی دے دیا۔ کون سا نور؟ ہدایت کا نور۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے آدمیوں کو ہی جرم کرنے والا بنا دیا تاکہ وہاں شرارتیں کیا کریں، اور یہ دراصل اپنے ہی ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو کوئی بات پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس بات کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے سو جلدی ہی آپ کے پاس پہنچنے پر ان مجرمین کو ذلت پہنچے گی اور ان کو ان شرارتوں کی وجہ سے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ کیوں ہوتا تھا ایسا؟ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ جیلسی کے سبب۔ تو جس کو اللہ چاہتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلے تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو چاہتا ہے وہ بے راہ ہی رہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور بہت ہی تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے، اس طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، آیت نمبر 126، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ ہم نے نصیحت چاہنے والوں کے لیے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس امن اور چین کا گھر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ریوارڈ بتا رہے ہیں کہ جو نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے ریوارڈ یہ ہے کہ امن اور چین کا گھر موجود ہے، اور اللہ ہی ان کا دوست ہے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بلا وجہ نہیں ہے ان کا دوست، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ میں ان کا دوست کیوں ہوں۔ ولیہم۔ اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کی قوم، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے، اور ان کے انسان دوست کہیں گے، اے ہمارے رب۔ اے جنوں کی قوم، یہاں پر آپ آیت میں ہائی لائٹ کر لیں، یا معاشر الجن، اے جنات کی قوم، تم نے انسانوں میں بڑا حصہ لیا، اور ان کے انسان دوست کہیں گے، یعنی جو لوگ جن کے دوست ہیں وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ یعنی انسان نے اور جن نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، اور اپنی معین مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اور اللہ فرمائے گا کہ اب تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو یہ جن کون سے والے ہیں؟ جو کافر ہیں۔ اور جو لوگ ہیں وہ جب کافر جنوں کی باتوں کو، کافر جن کا مطلب ہے شیطان، تو جب لوگ شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، شیطان کی باتوں پہ چلتے ہیں، شیطان کے مشوروں پہ عمل کرتے ہیں، ہرے ہرے باغ شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے ہم سب صحیح ہیں، میں صحیح ہوں۔ یہ شیطان کا جو ہرا باغ ہے، اس سے جب تک انسان نہیں نکلے گا تب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ اس کو کہتے ہیں اسٹرانگ بلیف۔ ایک اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا اسٹرانگ بلیو یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بہت زیادہ اللہ کے آگے مجبور لاچار ہیں، اللہ ہمارا مختار ہے،
وہ کسی نفسانی خواہشات کی طرف ہاتھ بڑھا بڑھا کے نہیں لپکتے، رائٹ؟ لیکن ایک دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ، اچھا لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو گناہ گار سے گناہ گار سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، ان کو شیطان کا اتنا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے، شیطان نے ان کے اندر اتنا اسٹرانگ بلیو ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے، یہ اوور دا پیریڈ ہوتا ہے زندگی میں، کہ ان کو صرف ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ تو آپ جب کسی سے بات کریں نا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں یہ صرف اور صرف اور صرف اپنی اچھائی اور اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ باقی کبھی ساس کی برائی کرے، کبھی بہوؤں کی برائی کرے، کبھی بہنوں کی برائی کریں، کبھی بھائیوں کی برائی کرے، کبھی بھابھیوں کی کرے برائی، کبھی دوستوں کی برائی کریں، ہر کسی کی برائی کریں، یا ہر کوئی برا ہے۔ ان کو دنیا میں نوکر بھی برا ملا، ان کو بہویں بھی بری ملی، ان کو یہ ساس بھی بری ملی، ان کو دیورانیاں بھی بری ملی، ان کو جٹھانیاں بھی بری ملی۔ حقیقتاً کبھی بھی وہ اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے کہ اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہوگا۔ اپنے اندر جھانکتے ہیں مگر انہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ روح اتنی گندی اور میلی ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں اپنا کچرا گندگی نظر نہیں آتی۔ تو وہ، اور ان کی زبان سے سب کی باتیں کرنے کے بعد ایک ہی لفظ نکلتا ہے کہ میں اصل میں ایسی نہیں ہوں، میں تو سب کے لیے اتنا اچھا کرتی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ۔ اب یہ آیتیں آپ پڑھیے، آپ کو کسی کو اگر پہچاننا ہو تو آپ پہچان جائیں گے، بشرط یہ کہ آپ ان آیتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں، جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے جنوں کی قوم، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ اب کیسے پتہ چلا کون سے جن ہیں؟ پوری آیت پڑھنے سے۔ اور ان کے انسان دوست کہیں گے، یعنی انسان جو ہیں وہ شیطانوں کے دوست بنے رہے تھے، ان کے انسان دوست کہیں گے۔ اب یہ جن نہیں ہیں، انسان ہیں جو دوست ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی معینہ مدت تک پہنچ گئے، یعنی موت آ گئی جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو بلا شبہ تیرا رب حکمت والا خوب جاننے والا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایڈ کر دی کہ لیکن اگر میں چاہوں تو دوزخ سے نکال دوں۔ تو یہ وہ مومن مسلمان ہیں جو دوزخ میں جائیں گے لیکن انہیں پھر نکال دیا جائے گا، مگر اللہ چاہے، اللہ ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے۔ اسی طرح ہم بعض کفار کو ان کے اعمال کے سبب بعض کے قریب رکھیں گے، یعنی شیاطین کے قریب رکھیں گے۔ اے جنات، دیکھیے یہاں پر آپ وہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہ اب جو نیکسٹ رکوع شروع ہوا ہے which is 130 آیت نمبر 130، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا معاشر الجن والانس، انسان کا معاشرہ اور جن کا معاشرہ، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں پہنچے تھے جو تم کو میرے حکم بیان کرتے تھے، تم کو اس دن سے ڈرایا کرتے تھے؟ تو سب کہیں گے کہ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب تو کریں گے جرم کا اقرار، اب جہنم دیکھ لی، آخرت دیکھ لی، دوبارہ اٹھ گئے، اٹھا دیے گئے، اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھولے میں ڈال رکھا ہے، اور یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ کافر کا مطلب ہے جو انکار کرنے والے ہوں، یا اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بستی والوں کو ہلاک کرتا ہے تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت آتی ہے اللہ کی تباہی۔ ہر ایک کے لیے آیت نمبر 132، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے مقرر ہیں، بیوٹیفل، چاہے وہ اچھا ہو، اچھا کام ہو یا برا ہو،
لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی برے اعمال والوں کے بھی درجے مقرر ہیں۔ درجے کا مطلب ہے لیولز، یعنی اگر دوزخ میں ڈالے گئے تو پھر لیول اس کے سب سے آخری جو نیچے کا لیول ہوگا دوزخ کا، بالکل باٹم کا لیول ہوگا، وہاں منافقین کو ڈالا جائے گا، اور جو ٹاپ کا لیول ہوگا اس پر مسلمان ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، یہ تو گناہ گاروں کے لیے ہو گیا، اسی طرح جنت میں بھی ہوگا۔ جنت کتنی بڑی ہے، کتنا رقبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں بتا دیا، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارک کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ہم سے۔ تو چاہے جنت کا لیول ہو، چاہے دوزخ کا لیول ہو، لیولز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 132 میں کہ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب تو بڑا ہی غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی کتنا بھی جھٹلاؤ، کتنا بھی تم بولو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آئے گا، قیامت آئے گی تو آئے گی، اٹھایا جائے گا تو اٹھایا جائے گا، سمپل۔ آیت نمبر 135، آپ کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ انعام ہے تو انعام کو آپ بریکٹ کر لیجئے، اللہ نے یہاں آیت میں نام آیا ہے۔ جو بھی سورہ کا نام ہوتا ہے وہ سورہ میں کہیں نہ کہیں آتا ہے۔ اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان میں سے انہوں نے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے، اور اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، یعنی خود ہی خود یہ اپنی طرف سے ایک دین بنا لیا ہے، اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، یعنی ایک حصہ اس میں سے اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جاتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کو مل جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، تو جو انہوں نے اللہ کے لیے حصہ نکال کے رکھا ہے وہ بھی ان کے معبودوں کو ہی مل جاتی ہے۔ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے، یعنی اس کو بیوٹیفل بنا کے رکھا ہے، جو ہے آیت کے اندر زینہ، آراستہ کر دینا۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے۔ بلی چڑھاتے تھے نا یہ لوگ، غلط کام کر رہے ہیں، اپنے حال میں ہی چھوڑ دیجئے، حکم یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سمجھانے بیٹھو گے، بتانے بیٹھو گے، سوچو گے کہ بات سے معاملہ حل ہو جائے، جن کی روحیں گندی ہو گئی ہیں، شیطانی ہیں، شر ہے، وہ آپ کی نہ صرف یہ کہ بات بھی نہیں مانیں گے، دوسرا یہ کہ ایون مسلمان ہو اور نہ بات مانیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اسی طرح آیت نمبر 136، اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کو مزین بنا رکھا ہے، خوبصورت بنا رکھا ہے، تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اپنے حال میں ہی چھوڑ دیجئے۔ اچھا، آیت نمبر 38، اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور مخصوص کھیت منع ہے، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، یعنی انہوں نے ایک مقرر کر دیے تھے کہ یہ والے کھیت، یہ والے مویشی
چوپائے، ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، ان کا دودھ نہیں پی سکتے، ان کو ذبح نہیں کر سکتے. جیسے ہندو ہیں، وہ انہوں نے گائے کو بنا لیا ہے، تو اس طرح کھیتوں کو بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا کافروں مشرکوں نے. مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس سے اوپر اللہ نے مشرکوں کا کہا ہے. تو یہ مویشی انہوں نے کچھ مخصوص کر لیے تھے اپنی طرف سے، اور کچھ مخصوص کھیت کر لیے تھے. کھیت ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی اناج ہوگا یا فروٹ ہوگا. ان کو کوئی نہیں کھا سکتا بجز ان کے جن کو وہ چاہیں، جن کو ہم چاہیں. انہوں نے یہ رول بنایا تھا اپنی طرف سے. اس کو کہتے ہیں اپنی طرف سے رول بنانا، بدعت. اور یہ مخصوص مویشی ہیں جن پر سفاری یا بردباری حرام ہے. خود ہی انہوں نے اس پر سفاری اور برداری کا مطلب ہے بوجھ رکھنا. جیسے گدھے پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اونٹ کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، تو وہ بھی انہوں نے ان پر حرام رکھا تھا. یہ کچھ مخصوص مویشی تھے، اور مخصوص مویشی ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب باتیں بطور افطرا پردازی کی ہیں اللہ پر. افطرا پردازی کا مطلب ہے بہتان. بہتان کا مطلب ہے جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ. یہ سب باتیں بطور جھوٹ کے ہیں اللہ پر. بہت جلد اس بہتان عظیم کی سزا اللہ دینے والا ہے. اللہ نے جو قرآن پاک میں بہتان عزیز کہا ہے، یہ آپ لوگ لکھ لیجئے صرف کہ بہتان عزیز 138. بہتان عظیم. بہتان کا مطلب ہے بڑا جھوٹ. اور جو بھی بہتان کسی پہ لگاتا ہے نا، جیسے اگر کوئی آپ کے بارے میں کہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ یار یہ تو میرے اوپر جھوٹ بول رہا ہے، میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں. اور تو پھر اس بہتان کا بدلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خود لیتے ہیں. اگر آپ خاموش کر جائیں، صبر کر لیں، تو اس بہتان کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لیتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم سے صبر ہوتا نہیں ہے، ہم بول دیتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں آیت نمبر 39، اور یہ بھی کہتے ہیں جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں. اللہ جلد ہی ان کو ان کی غلط بیانی پر سزا دے گا. بلا شبہ وہ بڑی حکمتوں والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے. بے شک. غلط بیانی سے پناہ مانگنی چاہیے. آیت نمبر 140. واقعی وہ بڑے نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو محض اپنی حماقت سے بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا. بغیر علم، یعنی کوئی قرآن میں، تورات میں، زبور میں، یا کسی وحی کے ذریعے کسی رسول نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اور اپنی مرضی سے یہ سارے رول بنا لیے. اور اپنی اور جنہوں نے اپنی اولاد کو محض اپنی کم علمی کی وجہ سے قتل کر ڈالا اور اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دیا تھا. یہ حرکت اللہ پر تہمت رکھنے کے لیے کی ہے. اور پھر یہ حرکت اس لیے، یہ رول اس لیے ان لوگوں نے بنائے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا رول ہے بنایا ہوا، یعنی اللہ پر تہمت، بہتان عظیم لگانا. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی سیدھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں. بے شک جب انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے، پھر ایسی ایسی چیزیں کرتا ہے جو وہ خود سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ میں کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں یا میں بول رہی ہوں یا میں سوچ رہی ہوں ایسا. وہ پھر گمراہی میں چلے جاتا ہے. اور پھر یہ جو ہے، یہ مشرکین نے یہ سارے رولز بنا کے اللہ کے اوپر بہتان عظیم لگا دیا. آیت نمبر 141. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہیں چڑھائے ہوئے، یعنی کچھ جو ہے درخت وہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں چڑھے ہوئے ہیں. کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں. زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے. اور جب یہ پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس روز کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بیجا صرف نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یہ جب
اگر آپ کے گھر میں سبزیاں اور پھل ہیں، درخت ہے، یا کسی اور کے گھر میں ہے، یا آپ کے گھر میں ہے، یا کسی کے بھی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رول بنا دیا ہے قرآن میں کہ جب کھیتی کاٹو، یعنی جب پھل اتارو، تو اللہ کا حق بھی ادا کرو، یعنی اللہ کے نام پہ کسی نہ کسی کو تھوڑا سا دو، اس میں سے سارا خود نہ رکھ لو، اور بیجا صرف نہ کرو، ولا تصرفو، کیونکہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، انہو لا یحب المسرفین۔ مسرفین کا میننگ آپ لکھ لیجئے، ولا تصرفو، تصرفو کا مطلب ہے اسراف کرنا، فضول خرچی، تو یہ تصرف، اسراف کا مطلب ہے حد سے زیادہ خرچ کرنا، حد سے زیادہ استعمال کرنا کسی بھی چیز کو، تو ولا تصرفو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسراف نہ کرنا۔ پھر آگے کہا انہو لا یحب المسرفین، یعنی اسراف کرنے والوں کو سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اسراف کا جو ہے نا، جس طرح میں نے آپ سے کہا ربا، پہلے ربا ہے، سود جو ہے وہ یہ والا ربا یہ ہے بھی کہ نہیں، طواف جو وہ لوگ کیا کرتے تھے اور ہم کرتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی طواف ہے، یا طواف کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آم، اسی طریقے سے یہ سارے جو ہیں نماز، زکوٰۃ، صدقہ، اسراف، اسراف کو بھی آپ لوگ ڈگ کریے یا آج اپنا ہوم ورک بنا لیں کہ اسراف ایکچولی اس زمانے میں کیا تھا، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اسراف کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے آیت کا ترجمہ پڑھ کے، کہ چونکہ ان لوگوں نے باغات اور یعنی کچھ باغات اور کچھ جانور ان کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، ان کو ان کا کھانا پینا حرام کیا ہوا تھا، اور مطلب ان کو ذبح کرنا یا توڑنا یا کھانا، یہ سب اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے میرے باغات ہیں جو اوپر تک درخت ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اوپر نہیں ہیں، کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ جب یہ پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ، ٹھیک ہے، اور جس روز کھیتی کاٹو یعنی پھل توڑو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ تو یہ حکم آپ اپنے پاس آیت نمبر 141 لکھ لیجئے کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور بیجا صرف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ تو اب یہ جو بیجا صرف ہے، اس کی تحقیق اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو ضرور کرے۔ مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے۔ مویشیوں میں جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے چھوٹے قد کے پیدا کیے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ مویشیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کیا ہے، یا جو بچہ دونوں مادہ کے پیٹ میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے بیان کرو، علم کے ساتھ، بعلم، علم کے ساتھ بیان کرو، یعنی دلیل دو قرآن سے یا تورات سے یا انجیل سے۔ 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادہ کو، یا جو بچہ دونوں مادہ کے پیٹ میں ہے اس کو؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ یعنی جب یہ تمہیں کہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو کہو کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ ظالم، او مائی گاڈ، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے تاکہ لوگوں کو از راہ جہالت گمراہ کرے؟ بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی جہالت کے ساتھ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وحی کے ذریعے آپ پر حکم آئے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا. آپ یہ کہہ دیجئے ان کو کہ جو بھی حکم مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے کے لیے حرام ہو، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو. پہلے بھی یہ والی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ حرام کیا ہے، دوبارہ بتا رہے ہیں اللہ پاک. مرا ہوا جانور ہو، بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، یہ سب ناپاک ہیں. ناپاک کے لیے یہاں پر لفظ رجس، پیچھے بھی میں نے آیت میں بتایا تھا رجسن او فسقن. فسق اور رجس یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور ان کے میننگ بہت وسیع ہیں، اسراف کے میننگ بہت وسیع ہیں. یہ سب ناپاک ہیں، ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو. بس جو مجبور اور بے قرار ہو جائے، یعنی مجبوری میں آپ ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، تب ناپاک نہیں ہے. اور وہ نافرمانی نہ کرے، نافرمانی کی نیت نہیں ہو، اور نہ حد سے آگے بڑھے. ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں نا باغی، تو یہاں پر ہے باغ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ، اور حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی بغاوت نہ کرے، تو تمہارا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. 145. ہم نے اب 146 ہم نے یہودیوں پر سب ناخنوں والے جانور حرام کر دیے تھے. ابھی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو تورات تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں ناخنوں والے جانور حرام تھے تورات میں. گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی. آپ اس میں نوٹ لکھ لیں کہ حرام چیزیں جو موسیٰ کی شریعت پہ تھی کیا کیا ہیں. سب ناخنوں والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہو، یا اوجھڑی میں ہو، یا ہڈی میں ہو. یہ نہیں ہوتا جو ہم گوشت ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو اسکن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر وہ لگی ہوئی ہو اوجڑی پر یا ہڈی میں ہو تو وہ ان کے لیے حرام نہیں تھی. جو اوپر کی چربی ہوتی ہے وہ حرام تھی. یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیزیں حرام تھیں، اور اس کا خلاصہ اللہ نے بتا دیا. پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا، ذو رحمت واسعہ، اور اس کا عذاب مجرمین سے نہیں ٹلے گا. اللہ تعالیٰ کی وسعت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بڑی ہے، اور رحمت بھی بڑی ہے. دو چیزیں ہیں، رحمت اور واسعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسعت بہت بڑی ہے. اللہ بہت بڑی رحمت والا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا رحمت والا ہے، وسعت والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے. تو وہ والا کے لیے قرآن پاک کی آیتوں میں آپ لفظ دیکھیں گے ذو، یہ جو ہے نا ذو رحمتن، یا پھر زی. ذو یا زی اگر آئے، یہ اپنے قرآن میں لکھ لیں، اس کا مطلب ہے والا، والی. زی کا مطلب ہے والی، ذو کا مطلب ہے والا، یعنی گرم ہوا والی ہوا، تو پھر وہ زی آئے گا، والا اور والی. پھر آیت نمبر 147، پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے تمہارا بڑی وسعت والا اور رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرمین سے نہیں ٹلے گا. مجرمین اردو میں مجرم اسے کہتے ہیں جس نے کوئی کرائم کیا ہو. ان کا کرائم کیا تھا؟ بہتان عظیم، بہتان عظیم، مشرکین کا یہ کرائم تھا. تو اس لیے مجرمین بھی ہوئے، ظالمین بھی ہوئے، ظالمون بھی ہوئے. اب مشرکین یہی کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے،
تب سے مشرکین کا ذکر آ رہا ہے، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح ان سے پہلے کافروں نے بھی رسولوں کو کی تکذیب کی تھی، رسولوں کو جھٹلایا تھا، جھوٹا کہا تھا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو؟ تم محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم صرف قیاس کرتے ہو۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ اندازے لگا لگا کے اپنے دماغ میں باتیں سوچ سوچ کے اپنی مرضی سے باتوں کو بنا لینا، جس کی کوئی دلیل نہیں ہو، خیالی باتیں۔ جو خیالی باتیں ہوتی ہیں نا، اپنے ہم ذہن میں سوچ لیں اور اس کی سٹوری بنا لیں اور سوچیں اچھا یہ ایسا ہے، اچھا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو تو ہمارے سامنے ظاہر کرو؟ یعنی اس سے پہلے والی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا جب میں حکم دے رہا تھا تو وہ تھے اس وقت؟ یعنی تم محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم صرف قیاس کرتے ہو۔ اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا جب کوئی اپنی طرف سے خیال کرے۔ آیت نمبر 149، آپ کہہ دیں بس پوری حجت تو اللہ ہی کی رہی۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ پوری ایکسپلینیشن۔ حجت کو آپ سرکل کر کے لکھ لیں ایکسپلینیشن، یعنی ایکسپلین تو اللہ نے کر دیا قرآن میں، وہی نازل فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پوری حجت تو اللہ ہی کی رہی، یعنی اللہ نے ہی ایکسپلین کیا ہے یہ سب کچھ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ ان سے ایکسپلینیشن مانگتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے سوائے خیالی باتوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 149 میں آپ کہہ دیں کہ بس پوری ایکسپلینیشن تو اللہ ہی کی رہی، یعنی اللہ نے ہی پوری ایکسپلینیشن دی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا۔ آپ فرما دیں کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان مذکورہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرمانا اور ان کے باطل خیالات پر مت چلنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، آخرت پر ایمان بھی نہیں لاتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سے کہیے قل، آؤ اب میں تم کو بتاؤں تمہارے رب نے جو تم پر حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، نمبر 1، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہ کیا کرو، ہم تم کو اور ان سب کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے نزدیک بھی مت جاؤ، اور بے حیائی کے نزدیک بھی نہیں جاؤ، اور خواہ وہ ظاہر ہو خواہ خفیہ ہو، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا اس کو قتل نہ کرو، ہاں مگر حق پر، یہ تم کو تاکیدی حکم ہے۔ یعنی قتل نہ کرو جس کا خون اللہ نے تمہیں حرام کیا ہے، لیکن اگر تم حق پر ہو، الا بالحقی، پھر بے شک کرو، اگر تم حق پر ہو تو قتل کرو، یہ تم کو تاکیدی حکم ہے تاکہ تم خوب سمجھ لو۔ نہ حق قتل نہ کرو، اگر حق سے ہو، حق پر ہو اور قتل کر رہے ہو تو کر دو۔ اچھا نمبر 6، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جایا کرو مگر اس طرح کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور ناپ تول پوری پوری کرو انصاف کے ساتھ، ہم کسی کو اس کی سکت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھو، گو کہ وہ رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا پورا کیا کرو۔ یہ سب حکم تاکیدی ہیں، یعنی اللہ نے یہ حکم دیے ہیں
اور یہ تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی عہد اللہ کے ساتھ پورا کرو، اور جو ہے وہ عدل کرو، یعنی انصاف چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور یہ سب احکام تاکیدی ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ تذکرون، نصیحت پکڑو۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ ذکر ہے، ذکر کا مطلب ہے نصیحت، اور لعلکم تذکرون، جہاں بھی آپ ذاکر، ذکر کرنے والا یا تذکرون، تو وہ نصیحت پکڑنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایکسپلینیشن دے دی، جس کو عربی قرآن کے لفظ، قرآن کا حرف بولیں گے ایکسپلینیشن کو، حجت۔ تو تذکرون، نصیحت پکڑنے والے، اور نصیحت دینے والی کتاب کون ہے؟ قرآن۔ تو یہاں سے ہم نصیحت پکڑیں گے، کسی اور سے نہیں۔ اور یہ دین ہی میرا راستہ ہے۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اور اس سے پہلے والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ صراط مستقیم، جو میرا راستہ ہے وہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں قرآن پاک میں۔ وہ یہ ہے آیت نمبر 126، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقیمہ، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ صراط مستقیم ہے۔ اپنی مرضی کا صراط مستقیم نہ بنا لو۔ اچھا، اب ہے آیت نمبر 53، یہی دین میرا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ مستقیم کا مطلب ہے سیدھا، صراط کا مطلب ہے راستہ۔ سو اسی راہ پر چلا کرو، جو ہم الحمدوں میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ سو اسی راہ پر چلا کرو، اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ یہ حکم بھی تاکیدی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلے وہاں پہ کیا بولا تھا کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہاں پر اللہ نے کہا وصاکم، ذالکم وصاکم بہی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وصاکم، تم کو یہ تاکید کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی ہے۔ اردو کا لفظ ہے وصیت، عربی کا ہے وصا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ اگر تم کسی ایسی راہ پر چلا کرو گے جو دوسری راہیں ہیں، میرے بتائے ہوئے سیدھے راستے کے علاوہ کوئی دوسری اپنی طرف سے من گھڑت راستے اگر تم نے اختیار کر لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اللہ کے راستوں سے وہ جدا کر دیں گی، یعنی صراط مستقیم سے جدا کر دیں گی۔ یہ حکم بھی تاکیدی ہے، یعنی وصاکم، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی بننے کے لیے ان سارے آرڈرز کو ضروری ہے پڑھنا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھا عمل کرنے والوں پر ہماری نعمت پوری ہوئی اور سب حکم کی تفصیل ہو جائے، اس میں سب احکام کی تفصیل ہو گئی اور رہنمائی ملے، یعنی لوگوں کو پوری تفصیل پتہ چلے، اس لیے تورات نازل کی، اور رہنمائی ملے یعنی گائیڈنس ملے، ہدایت۔ ہدایت جو ورڈ ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے گائیڈنس، رحمہ کا مطلب ہے رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کو جو میں نے کتاب دی اس میں ساری تفصیل، و تفصیل لکلی، ساری تفصیل مل جائے اس کتاب سے، سارے حکموں کی تفصیل مل جائے، رہنمائی مل جائے، اور رحمت حاصل ہو، تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے برکت والی بنا کر نازل کیا ہے۔ ورڈ جو برکت ہے نا، دیکھیں مبارکن، یہ بہت ہی وسیع اس کے معنی ہیں، بہت گہرائی ہے اس لفظ میں کہ ورڈ برکت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو برکت والی ذات کا ہے، اللہ نے قرآن پاک کو برکت کہا ہے۔ ہم جب مبارک بولتے ہیں کسی کو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم پر برکت ہو۔ برکت جو لفظ ہے یہ بہت اس میں ڈیپتھ ہے۔ اسی کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔
یعنی اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا اگر نہیں کرو گے تو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب جس کو برکت والی بنا کر نازل کیا ہے اس کو فالو کرو. فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو. کیوں؟ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ڈرو. وَاتَّقُوا، تقوی کا مطلب ہے ڈرنا، پرہیز کرنا گناہوں سے اور ان کاموں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کہا ہے اپنے اوپر حرام نہ کرو، اپنی مرضی کے قاعدے قانون نہ بناؤ. اور وہ اس لیے کہ تاکہ تم پر رحمت ہو. یہ اس لیے ہے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے میں محض بے خبر تھے. استغفر اللہ. غافلین. غافلین کا مطلب کیا ہے؟ غفلت میں ہونا. غفلت میں کون ہوتا ہے؟ غفلت میں ہونا جو بے خبر ہوتا ہے نیند میں، وہ غفلت میں ہوتا ہے. اس طرح جاگتے جاگتے بھی لوگ غفلت میں ہوتے ہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ پر ہوتے. اب تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی رہنمائی اور رحمت والی کتاب آ چکی ہے، وچ از قرآن پاک. سو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری آیات کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے. اور ہم جلد ہی ان کو ہماری آیت سے روکتے ہیں، اس روکنے کی سخت سزا دیں گے. جو لوگ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، ہماری آیتوں کو سننے سے روکتے ہیں، ان کو ہم روکنے کی سخت سزا دیں گے. یہ محض اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آئے. جس روز آپ کے یہ بڑی نشانی کا مطلب ہے قیامت. جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس کو آپ بریکٹ کر لیجئے. قُلِ انتظروا، آپ کہہ دیجئے انتظار کرو. اِنَّا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. آیت نمبر 159. بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا. اب دیکھیے، جو لوگ، آپ جب کسی سے پوچھیں نا کہ آپ کون ہیں، کہیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ لوگ بریکٹ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فرقو. فرقو کا مطلب کیا ہے؟ فرقے. یہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہی ہوں، آپ لوگوں کو اس لیے ہائی لائٹ کروا رہی ہوں کہ آپ کی نوٹ بک میں جب لکھا ہوا ہوگا یا آپ کے قرآن میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہوگا اور صرف آیت نمبر نوٹ بک میں لکھی ہوئی ہوگی، فرقہ، ٹاپک ڈالیں فرقہ اور اس کے لیے لکھیں آیت نمبر 159. تو آپ مینشن کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی نوٹ بک میں کہ یار قرآن میں فرقے کا لفظ کہاں آیا ہے. ایسا تو نہیں ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم فرقوں ورقوں پہ نہیں بلیو کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں یہاں پر، تو آپ کو پھر حدیث سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن سیدھے قرآن کی گواہی دیں، قرآن کی دلیل دیں. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا. اب الگ الگ کرنے کا لفظ کیا ہے؟ فرقو دینہم، اپنے دین میں فرقے بنا لیے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا خارجی کہاں گئے، شیعہ کہاں گئے، اس کے علاوہ جو لائن میں دوسرے آتے ہیں وہ سارے کہاں گئے، وہ کس کس اس میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کے فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ فرقہ ورڈ اردو کا نہیں ہے، قرآن کا ہے. آیت نمبر 159. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بس ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، پھر ان کو ان کے اعمال سے خبردار کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کے اعمال سے ہم ان کو خود ہی خبردار کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں کریں آخرت میں کریں، اللہ کی مرضی جیسے بھی کریں. جو نیک کام کریں گے ان کو 10 گنا ثواب ملے گا. اب دیکھیے ایوری ڈے پہ
اگر ہم ایک نیک کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، اور جو برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت تو دیکھیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں پہ بھی ہمیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک اچھی سوچ، ایک نیک سوچ، ایک نیک ارادہ، ایک ایک نیکی پر 10 10 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں، اور برائی کا عمل جب تک ہم کر نہیں لیتے تب تک اس پر ہمیں سزا نہیں ملتی۔ اچھا، آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھ کو ایک سیدھا راستہ بتایا ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، صراطم مستقیم اگین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کے حکم کیا پابند، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند کر کے زندگی گزارے، وہ راستہ سیدھا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں یہ جو میں آپ لوگوں کو دورہ قرآن کرا رہی ہوں، اس میں جو ہائی لائٹ کروا رہی ہوں، یہ سب کچھ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا دیکھنا کہ کہاں لکھا ہے صراط مستقیم، اور اس سے پہلے کیا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو فرقہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کروایا کہ ورڈ فرقہ جو ہے وہ کسی مفتی نے نہیں نکالا، کسی فرقوں نے نہیں نکالا ورڈ فرقہ، اللہ نے اپنے کلام میں خود کہا ہے۔ ان الذین فرقوا، فرقوا فرقے سے ہے، آپ اس میں ترجمہ اپنے قرآن میں دیکھ لیجئے۔ وَقَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے فرقے بنا لیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 161، آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے مجھ کو ایک ہی سیدھا راستہ بتایا ہے، اور سے راستہ بتایا کہ وہ ایک دین ہے مضبوط، مضبوط، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم حنیفہ، سیدھا راستہ، اور دیناً قیما ملتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ابراہیم حنیفہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ جو حنفی فرقہ ہے، اس کو بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں، اور اس کی آپ ریسرچ کریں اور دیکھیں، یا یوٹیوب پہ ڈھونڈیں کہ کوئی مولانا اس کی کیا ڈیٹیل بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب بتا دیا کہ دیناً قیام ملتا ابراہیم، تو پھر حنیفہ کیا ہے؟ دس از حنفی، کیونکہ اس وقت فرقوں کی بات اللہ نے شروع کی ہے۔ وما کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، یہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ابراہیم حنیفہ، اس سے حنفی فرقہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے نا، تو وہ اس لیے حنفی نام ہے۔ جیسے اہل سنت میں نے بتایا، اہل سنت کیوں ہے، والجماعت کیوں ہے، اس کی وجہ بتائی، اس کا میننگ بتایا، تو اس طرح سے میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ میری نماز، میری ساری عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بلا شبہ یعنی بے شک، یہ آپ لوگ ان ورڈز کو قرآن پاک میں ذرا ہائی لائٹ کر لیں، صلاتی میری نماز، و نسکی، نسکی کیا ہے؟ عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی میری ساری عبادتیں اور میری نماز، تو نماز بھی تو عبادت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت سے الگ کیوں کر دیا؟ نماز ایک عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، درود شریف پڑھنا دعا ہے، تو وہ بھی انڈر عبادت آ گئی۔ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری ساری عبادت، نسکی عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا۔ اب جو صلاۃ نماز تو ہو گیا عبادت ہے، اب نسکی میں کیا کیا آتا ہے؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کو اللہ کے نام پہ پیسے دینا، کسی کی مدد کرنا،
جانی طور پہ مدد کرنا یا مالی طور پہ مدد کرنا، جس طرح سے بھی مدد کرنا، وہ بھی اگر صرف اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں تو وہ نسکی میں آتا ہے۔ اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، بہت مشہور آیت ہے یہ، بہت ہی مشہور آیت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس کو مارک کر لیں اور ہائی لائٹ کر دیں ان لفظوں کو، اور سمجھ لیں کہ یہ جو آیت 160 سے فرقوں کا ٹاپک شروع ہے، اور یہ ٹاپک کسی صوفی نے یا کسی فرقے نے نہیں نکالا ہے، یہ اللہ کی زبان ہے اور یہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 163، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھ کو حکم ہوا ہے، اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں، یعنی اول مسلمین ہوں، اللہ کے حکموں کو ماننے والا۔ اب یہاں پر اس آیت کا مطلب جو ہے، یہ تفسیر یا ابھی مطلب میں نہیں جاؤں گی، مگر بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آیت میں لکھا ہے نا، اول المسلمین، انا اول المسلمین۔ لیکن دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو سیدھے راستے پر ہیں اور وہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں مسلمان استعمال کیا ہے۔ صرف میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کوئی بھی آیت اٹھا سکتا ہے، اور ہم وہ آیت سننے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت قرآن میں نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح ورڈ مسلمان، ورڈ اب دیکھیے، اگر پیچھے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے کی جو امتوں میں جو صحیح لوگ تھے تو وہ بھی مسلمان تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اول مسلمان ہوں۔ یہ تو کانٹروڈکٹ کرتی ہے بات، نعوذ باللہ۔ نہیں، کانٹروڈکٹ نہیں کرتی، بس یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کا دھیان ادھر لائی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میں کل آپ کو ایک جگہ پر آپ کا دھیان لے کے گئی تھی کہ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے 3 چیزوں پہ ایمان لانا لکھا ہے، بولا ہے۔ کوئی اگر اس آیت کو میرے سامنے سنا دے اور وہ قبر کے عذاب اور قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو میں سوچوں گی ہاں یار، یہ آیت صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ تو جن کو اپنی جو بھی چیز پروف کرنی ہوتی ہے اور جھانسا دینا ہوتا ہے، چال بازی کرنی ہوتی ہے، کسی کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ انہی آیتوں کو اٹھا کے ایک جو ہے وہ اپنے عقیدے کو پروف کر دیتے ہیں ہمارے سامنے قرآن اور حدیث سے۔ صرف میرا مقصد آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے، اس سے آگے میرا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی عمل کرتا ہے اسی پر رہتا ہے۔ یعنی انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور وہ بندہ اسی پر اس کو ملے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم کو سب بتا دیں گے جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہ فرقے والوں کے لیے، کیونکہ پیچھے کہانی شروع ہوئی ہے فرقوں کی، وہی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ ٹاپک ہے فرقے۔ آپ ان آیتوں پہ، آپ ان آیتوں کے اوپر یہ لکھ سکتے ہیں 159 سے لے کے 165 تک، ایک ہی ٹاپک چل رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ بات میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں، لیکن مجھے آیتوں کا نمبر یاد نہیں رہتا، سوال ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کبھی اللہ تعالیٰ یاد کروا دیں۔ میں ہر انسان سے کہتی ہوں کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے، وہ جس بندے تک بھی اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اب اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کسی ایک تک پہنچا دے۔ اسی نے تو تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے، تاکہ تم کو آزمائے اس میں جو تم کو عطا کی ہیں چیزیں۔ اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہیں نا چیزیں، شہرت، عزت، ایمان،
گھر، گاڑیاں، پیار، محبت، ہاتھ پاؤں، علم، عقل، یہ سب چیزیں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، تو اس کی ہم پر ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ میں تم کو آزماؤں کہ بھئی جو میں نے تمہیں دیے تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ آنکھیں دی ہیں تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، علم دیا ہے تو کیسا سلوک کرتے ہو، ہدایت دی ہے تو کیسا سلوک کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس آیت سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی ہمیں لسٹ بنا کے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان نعمتوں پہ کو کس طرح یوز کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس فارغ ٹائم ہے وہ کیسے یوز کر رہا ہے اس کو، جو جوان ہے وہ اس کو کیسے یوز کر رہا ہے، جو آنکھیں ہیں اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں، جو کان ہیں اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم کو جو، اور اسی نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ تو دنیا میں جب کسی کو فوقیت ملتی ہے، فوقیت کا مطلب ہے اس سے اوپر، ورفع، رفع اونچائی بلندی، تو کسی کے اوپر اللہ نے کسی کو اگر فوقیت دی ہے تو آج کے دور میں لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی دوست ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں یار اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، وہ پیچھے دشمنی کے پڑ جاتا ہے۔ کبھی بھائی ہوتا ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی سسرال والے ہوتے ہیں، کبھی فرینڈز ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ بلندی دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ تم کو آزمائے، تو آزمائش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی مرتبہ دیتے ہیں تو آزمائش بھی شروع ہو جاتی ہے اس میں جو تم کو عطا کیے۔ یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، بلا شبہ وہ سریع العقاب ہے۔ عقاب کا مطلب ہے، نہیں، ان رب کا سریع العقاب، یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، سریع العقاب سزا دینے والا۔ اور اس کے آگے یہ سزا دینے والا اللہ نے کہہ دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، پیچھے کبھی ایسا نہیں ہوا، ابھی تک نہیں آیا، لیکن سزا دینے والا بھی ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہمیں اپنے دماغ میں غور سے یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ سزا دینے والا بھی ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم۔ پہلے پارے سے ہم نے دورہ قرآن شروع کیا ہے، پہلی دفعہ ایسا آیا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ مگر شیطان ہمارے دل میں صرف ایک ہی بات ڈالتا ہے اور وہ ہے غفور الرحیم۔ اللہ کی سزا کو تو ڈالتا ہی نہیں ہے ہمارے اپنے اعمال کرتے وقت۔ دوسروں کے اعمال کرتے وقت ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے کیونکہ اس نے فلانے دن میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسی خیالات جو ہیں وہ کمپلیٹلی شیطان کے قبضے میں ہیں۔ آپ پہچان جائیں ایسے لوگوں کو اپنے قریب قریب، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور ڈسٹنس کر لیں، اور اللہ سے ہر وقت ان سے جو ہے وہ پناہ مانگیں، کیونکہ انسان کو پہچاننا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو پہچان کیسے کریں؟ قرآن سے پہچان کریں جس طرح اللہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب نئی آیت شروع، نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ اعراف 141۔ او مائی گڈنس، کیا ہم لوگ یہ کل شروع کریں؟ کیونکہ 1:41 ہو گیا ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ کل شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ جی اعراف، سورہ اعراف پارہ نمبر 8، 8۔ ٹھیک ہو گیا؟ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل